السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج انشاءاللہ العزیز علم الصرف کی پہلی کلاس ہے۔ کلاس کی ابتدا سے پہلے چند تمہیدی باتیں جو علم الصرف کے حوالے سے مفید رہیں گی وہ آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ علم الصرف کے اہل لغت کے ہاں کئی نام ہیں، تو علم الصرف کا نام علم الصرف، علم التصریف، علم الصیغہ یا علم الاشتقاق، تو یہ تمام نام علم الصرف کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ علم الصرف ہے کیا اور اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی تعریف مختصر طور پہ بیان کر دیتے ہیں۔ هو علم یعرف بها احوال ابنیۃ الکلم الثلاث من حیث الاصل والبناء والتعلیل۔ یہ ایک ایسا علم ہے کہ جس کے ذریعے تین کلمات اسم، فعل اور حرف کی اصل کیا ہے، ان کی بنا کیا ہے اور ان میں کیا کیا تعلیلات ہوئی ہیں، تو یہ تمام علم جو ہے اس علم کے ذریعے اور اس کے قواعد اور قوانین کے ذریعے ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ اصل، بنا اور تعلیل کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز آگے چل کر جب ہم پریکٹیکلی اس علم کو شروع کریں گے اور اس کی مثالیں وغیرہ دیکھیں گے تو خود بخود یہ چیزیں ہمیں سمجھ میں آ جائیں گی مزید۔ اس کے علاوہ اس علم کو حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے، تاکہ ہم کسی بھی عربی کلمے کی تعلیل کے بارے میں معلوم کر سکیں، وہ جو صیغہ ہے وہ صیغہ کیسے بنا ہے یا اسے کیسے بنایا جا سکتا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے علم الصرف سے ہمیں حاصل ہوتی ہیں۔ اس کے بارے میں عربی کا مقولہ ہے، عربی میں کہا جاتا ہے الصرف ام العلوم، کہ صرف تمام علوم کی ماں ہے۔ جس طرح ایک ماں کو درجہ حاصل ہوتا ہے گھر میں کہ گھر کو بنانے والی ماں ہوتی ہے، اسی طرح تمام علوم کو بنانے والی گویا کہ یہ اوزار ہے، یہ ٹول ہے اور یہ علم ہے علم الصرف۔ اور اسی طرح احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ماں کا درجہ باپ کی بنسبت 3 گنا زیادہ ہے۔ تو الصرف ام العلوم والنحو ابوہا، تو تمام علوم کی ماں صرف ہے، گویا کہ ہمیں نحو کی بنسبت ہمیں صرف میں 3 گنا زیادہ محنت کرنی ہے، کیونکہ ماں کی باپ کی بنسبت 3 گنا زیادہ ہمیں خدمت کرنے کا جو ہے اشارہ ملتا ہے احادیث سے اور حکم ملتا ہے۔ تو بہرحال تمام علوم کی جڑ بنیاد علم الصرف ہے۔ علم الصرف کا ماہر ہی جو ہے بقیہ علوم میں دسترس حاصل کر سکتا ہے، بقیہ علوم میں مہارت حاصل کر سکتا ہے۔ اگر کسی کو علم الصرف نہیں آتی، قوانین وغیرہ نہیں آتے، تو بقیہ علوم میں بھی اس کی مہارت نہیں ہے۔ عربی کلمات میں یا عربی لغت میں جو کلمات ہیں وہ 3 قسموں پر ہیں۔ علم الصرف میں سب سے پہلی جو تقسیم کی جاتی ہے وہ اسے کہتے ہیں سہ اقسام۔ سہ اقسام کا کیا مراد ہے یا اس سے کیا مراد ہے؟ سہ اقسام سے مراد یہ ہے کہ 3 قسمیں۔ سہ جو ہے دراصل فارسی زبان کا لفظ ہے، بر صغیر میں پہلے جو ہے تمام کتب یا اکثر کتب جو ہے وہ فارسی زبان میں پڑھائی جاتی تھیں۔ صرف بہائی جس کو ہم جو ہے جس کا انداز لے کے چل رہے ہیں، جو پہلی بنیادی کتاب ہم نے ان دروس میں شامل کی ہے، تو اس کا انداز یا اس کی عبارتیں بھی جو ہے کس میں ہیں؟ فارسی میں۔ تو سہ اقسام سے کیا مراد ہے کہ 3 قسمیں۔ تو عربی کلمات جو ہیں وہ 3 قسموں پر ہیں، یعنی تمام کے تمام کلمات 3 قسموں پر ہیں، یا کوئی کلمہ اسم ہوگا یا وہ فعل ہوگا یا وہ حرف ہوگا۔ پھر ان کی آگے مزید 3 قسمیں ہیں۔ کوئی بھی عربی کا کلمہ یا اسم ہوگا، اسم نام، یا فعل ہوگا، فعل کام،
اور یا حرف ہوگا، حرف جو اسم یا فعل یا ان دونوں کو ملانے والا یا کوئی جملہ بنانے کے لیے مدد کے طور پہ حرف استعمال ہوتا ہے۔ تو اسم کی مزید پھر آگے 3 اقسام ہیں۔ اسم یا تو ثلاثی ہوگا یا رباعی ہوگا یا خماسی ہوگا۔ ثلاثی یعنی 3 حرفی اسم ہوگا، جیسے زید، زا یا دال، اس میں کتنے حروف ہیں؟ 3 حروف ہے۔ تو اسم یا تو ثلاثی ہوگا یا رباعی ہوگا، یعنی اس میں 4 حروف ہوں گے۔ جعفر، جیم، عین، فا، را، تو اس میں کتنے حروف ہوئے؟ جعفر 4 حروف۔ اور یا اسم جو ہے خماسی ہوگا، جس میں 5 حروف ہوں گے، جیسے سفر جلن، سین، فا، را، جیم، لام، تو اس میں 5 حروف ہیں۔ تو پہلی تقسیم اسم کی جو ہم نے کی، اسم کی 3 قسمیں ہم نے پڑھی۔ کیا ہے؟ اسم یا تو ثلاثی ہوگا 3 حرفی ہوگا، یا رباعی ہوگا 4 حرفی ہوگا، اور یا خماسی ہوگا یعنی 5 حرفی اسم ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ فعل جو کام ہے اس کی بھی تقسیم ہے، اور اس کی 2 قسمیں ہیں۔ فعل یا ثلاثی ہوگا، جیسے ضربہ، ضربہ جو ہے یہ ثلاثی، اس میں 3 حروف ہے، ضاد، را، با۔ اور رباعی یا تو فعل رباعی ہوگا، جیسے دحرج، اس میں 4 ہے، دال، ح، را، جیم۔ تو دحرج میں کتنے حروف ہیں؟ 4 حروف۔ تو فعل 2 قسموں پر ہے، اسم 3 قسموں پر۔ فعل میں خماسی نہیں ہوتا، اس میں صرف ثلاثی اور رباعی ہوتے ہیں۔ اور حرف جو ہے ہمارے پاس 2 قسموں پر ہوتا ہے، حروف اصلیہ ہوتے ہیں اور حروف زائدہ ہوتے ہیں۔ تو حرف 2 قسموں پر ہے، اصلی حروف اور زائدہ حروف۔ وہ حروف جو فا، عین اور لام کے وزن پر آئے انہیں حروف اصلیہ کہا جاتا ہے، اور جو فا، عین، لام کے علاوہ کے وزن پر آئے انہیں حروف زائدہ کہا جاتا ہے۔ تو کلام عرب میں یعنی عربی لوگوں کے ہاں، عربی لغت میں ایک میزان ہے، ایک ترازو ہے، جس سے دوسرے کلمات کو تولا جاتا ہے، اور وہ ترازو ہے فا، عین، لام، اس کا مجموعہ فعلہ جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو یہاں تک ہم نے 6 اقسام کو جو ہے پڑھا اور سنا۔ 6 اقسام کیا ہیں؟ اسم، فعل اور حرف۔ یہ پوری جو گرامر ہے اس میں یہ کام آئے گی، تو لہٰذا اس کو ازبر کر لیں، اس کو اچھی طرح یاد رکھ لیں کہ اسم کیا ہوتا ہے۔ اسم نام کو کہتے ہیں، اور اسم کی 3 قسمیں ہیں، ثلاثی، رباعی، خماسی۔ اور فعل جو ہے کام کو کہتے ہیں، اس کی 2 قسمیں ہیں، ثلاثی اور رباعی۔ اور حرف جو ہے یا حروف اصلیہ ہوتے ہیں یا حروف زائدہ ہوتے ہیں۔ ثلاثی میں حروف اصلی جو ہے وہ 3 ہے، فا، عین اور 1 لام، یعنی فا، عین اور 1 لام کے وزن پر جو بھی حرف آئے گا وہ کیا ہوں گے؟ وہ حروف اصلیہ ہوں گے۔ ثلاثی میں حروف اصلیہ کی تعداد 3 ہے، اور وہ کیا ہے؟ فا، عین اور لام، جیسے ضربہ بروزن فعل۔ رباعی میں جو اصلی حروف ہیں وہ 4 ہیں، اس میں 1 فا، عین اور 2 لام ہوتے ہیں، جیسے کہ ہمارے پاس مثال ہے دحرج بروزن فعلل۔ اور اسی طرح خماسی میں ہمارے پاس جو ہے 5 حروف اصلیہ ہوتے ہیں، جیسے فا، عین اور 3 لام، فا، عین اور 3 لام، جیسے جحمرش بروزن فعلل۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے حروف اصلیہ، کیونکہ ثلاثی بھی ہمارے پاس ہے، رباعی بھی ہے اور خماسی بھی ہے۔ اور ثلاثی جو حروف اصلیہ اس کے فا، عین اور 1 لام کے وزن پہ آئے گا، رباعی میں حروف اصلیہ فا، عین 2 لام کے وزن پہ جو آئے، اور خماسی میں جو ہے فا، عین اور 3 لام کے جو وزن پہ اسم آئے گا، کیونکہ فعل تو نہیں آتا خماسی میں، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ حروف اصلیہ ہوں گے۔
آگے ہمارے پاس جو ہے اس کی دوسری تقسیم جو ہے یعنی اسم اور فعل کی، وہ ہے 6 اقسام۔ 6 اقسام یعنی کہ 6 قسمیں۔ 6 قسمیں کس لحاظ سے ہیں کہ ثلاثی بھی 2 قسموں پر ہے، رباعی بھی 2 قسموں پر، اور خماسی بھی 2 قسموں پر۔ تو ثلاثی 2 قسموں پر کیسے ہے کہ ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فیہ۔ ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فیہ۔ ثلاثی مجرد کیا ہوتا ہے؟ جیسے ضرب بروزن فعل، اس میں حروف اصلی کے مقابلے میں جو ہے ذا را با کے مقابلے میں فا عین لام ہے، یا فا عین لام کے مقابلے میں ذا را با ہے، ثلاثی مجرد ہوا۔ اور ثلاثی مزید فیہ یعنی مزید اس میں کوئی لفظ ایڈ کر دیا جائے تو اسے کہتے ہیں مزید فیہ۔ ثلاثی مزید فیہ جو ہے وہ یہ ہے کہ حروف اصلی کے علاوہ کوئی حرف اس میں ایڈ ہو جائے، اس میں داخل ہو جائے تو وہ مزید فیہ بن جاتا ہے۔ تو ثلاثی کی 2 قسمیں ہوئیں، ثلاثی مجرد ضرب بروزن فعل، اور ثلاثی مزید فیہ اکرم بروزن افعل۔ تو فا عین لام کے وزن پر کاف را میم ہوا، اور حمزہ جو شروع میں لگا وہ کیا ہے؟ وہ اضافی ہوا، تو اسی لیے اسے کہتے ہیں مزید فیہ۔ اسی طرح ہمارے پاس رباعی کی بھی 2 قسمیں ہیں، رباعی مجرد اور رباعی مزید فیہ۔ رباعی مجرد وہ ہوتا ہے کہ جس میں 4 حروف اصلی ہوں، جیسے فا عین اور 2 لام۔ رباعی میں فا عین اور 2 لام جو ہے وزن ہوتا ہے، پیمانہ ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو بھی حروف آئیں تو وہ رباعی کے صحیح یا اصلی حروف ہوں گے، جیسے دحرج بروزن فعلل۔ اور رباعی مزید فیہ کون سا ہوتا ہے؟ تو جس میں 4 حروف اصلی سے زیادہ حروف ہوں، 4 حروف اصلی کے علاوہ کوئی حرف داخل ہو جائے، اسے کہتے ہیں مزید فیہ۔ جیسے تدحرج بروزن تفعلل، تو دحرج اصل میں 4 حروف ہیں جو فعلل کے وزن پر ہیں، اور تا شروع میں جو لگ گیا ہے تدحرج، تا جو شروع کا ہے وہ اضافی ہے۔ خماسی کی بھی اسی طرح 2 تقسیمیں ہیں ہمارے پاس، خماسی مجرد اور خماسی مزید فیہ۔ خماسی مجرد وہ ہوتا ہے جس میں 5 حروف اصلی ہوں، جیسے جحمرش بروزن فعللل، کیونکہ خماسی کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے، کیا پڑھا ہے کہ اس میں ایک فا، ایک عین اور 3 لام ہوتے ہیں۔ تو فعللل کے وزن پر جحمرش ہمارے پاس مثال ہے۔ تو یہ کیا ہوا؟ خماسی مجرد۔ اور خماسی مزید فیہ یعنی کہ اس میں کوئی لفظ ایڈ کر دیا گیا، وہ کون سا ہے؟ خندریس بروزن فعللیل۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے آج کا جو درس تھا، اس کے کچھ جو ہے اہم بنیادی باتیں تھیں، اور اس کی جو 2 تقسیمیں ہم نے آج پڑھی ہیں وہ 2 تقسیمیں کیا تھیں؟ ایک 6 اقسام ہم نے پڑھی کہ کلمات 3 قسموں، کلمات کی 3 تقسیمیں ہوتی ہیں، یا اسم کوئی کلمہ ہوگا، یا فعل ہوگا، یا حرف ہوگا، اور پھر ان کی آگے مزید اقسام جو ہیں پڑھی ہیں۔ اسم کی اقسام ثلاثی، رباعی، خماسی، اور فعل کی صرف 2 قسمیں ہیں، ثلاثی اور رباعی، اور حرف جو ہے وہ حروف زائدہ یا حروف اصلیہ ہمارے پاس ہوتے ہیں۔ اور پھر جو ہے اسم اور فعل کی مزید دوسری تقسیم ہمارے پاس 6 اقسام کے نام سے ہے، وہ کیا ہے کہ ثلاثی جو ہے یعنی 3 حرفی والے، یا 4 حرفی والے، یا 5 حرفی والوں کی مزید آگے جو ہے کیٹیگریز ہیں یا ان کی مزید تقسیم ہے، وہ کیا ہیں کہ ثلاثی جو ہے وہ ثلاثی مجرد بھی ہوتا ہے، مزید فیہ بھی ہوتا ہے، رباعی مجرد بھی ہوتا ہے، مزید فیہ بھی ہوتا ہے، اور خماسی مجرد بھی ہوتا ہے اور مزید فیہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ آج کے درس کا جو ہے کچھ خلاصہ بھی ہے، اور یہ جو لیسن ہے، یہ جو سبق ہے، اس کو اچھی طرح ازبر کر لیا جائے، دن میں چلتے پھرتے ایک آدھ بار جو ہے اپنے ذہن میں ان چیزوں کو دہرا لیا جائے، تاکہ یہ ہمیں بالکل نہ بھولیں۔ یہ بالکل بنیاد ہے، جب بیس مضبوط ہوگی تو آگے کی ساری چیزیں انشاءاللہ العزیز آسانی سے ہمیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ اور یہاں تک کے لیے آج کا درس رکھتے ہیں، انشاءاللہ العزیز کل اس کی ہفت
اقسام یعنی 7 قسمیں جو ہیں مزید اسم اور فعل کی، وہ انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔